ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. खाली रिवायत पढ़ी वही قال حدثنا أحمد بن إشهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة
زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وفيه قال حدثنا أحمد بن إشباب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وفيه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم
لنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله تبارك وتعالى. یہ حدیث جو تلاوت کی گئی اسے محدثین کی اصطلاح میں حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. اگرچہ بقول علامہ جزری رحمہ اللہ اس روایت کا تسلسل سفیان ابن عیینہ پر ختم ہو گیا ہے. سفیان ابن عیینہ اور ان کے اوپر کے روات عمرو بن دینار، ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے اس کو مسلسل روایت نہیں کیا ہے. اور جن حضرات نے حضرت سفیان ابن عیینہ اور ان کے اوپر کے روات تک اس کا تسلسل پہنچایا ہے وہ ان کا مغالطہ ہے. تاہم آپ طلبہ عزیز کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ حدیث شریف تلاوت کی ہے. اس کو سب سے پہلے میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد یونس صاحب تاجپوری ادام اللہ عمرہ علینا بصحت و عافیہ سے سنی ہے. انہوں نے محدث کبیر حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ سے، انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا المہاجر المکی ثم المدنی رحمہ اللہ سے، انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری شارح سنن ابی داؤد سے، انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب گدانوی رحمہ اللہ سے، انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی علیہ الرحمہ سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ سے، اور انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ وبرد مرجعہ واسکنہ بوحت جنانہ سے، اور حضرت شاہ صاحب کی پوری سند آپ کی کتاب الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین میں از اول تا آخر ذکر کر دی گئی ہے. اس روایت میں ایک امر قابل لحاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ یرحمہم الرحمن کے بعد جو تبارک و تعالی پڑھا جاتا ہے وہ حدیث شریف میں نہیں ہے. اسی لیے علامہ ابن الجوزی اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے، لیکن باقی علماء نے خداوند کریم کی ثنا کی غرض سے اس کا اضافہ کیا ہے اور اس کو حدیث کی تلاوت کے آداب میں سے شمار کیا ہے. حدیث شریف کا مضمون تو واضح ہے. اگر کوئی بندہ مومن اللہ جل جلالہ و عز والہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا پر رحم کرے. جو بندہ مخلوق پر رحم کرے گا پروردگار عالم اس کے اوپر رحم فرمائیں گے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن اس دعوے میں ہم صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ اس طرح چلے گا کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اس کی عیال اور اس کی مخلوق سے محبت کریں گے. تو جذبہ رحمت و
شفقت یہ ایسا جذبہ ہے جو رحمت خداوندی کو بندوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں بندوں کے کام آنا چاہیے، مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ ایک عجیب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی دکھی آدمی کا دکھ دور کروں، یہ میرے لیے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوات والتسلیم میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اعتکاف کہاں؟ مسجد نبوی میں، اور کس کی طرف سے؟ رحمت للعالمین کی طرف سے۔ کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے ایک بندے کے دکھ کو دور کرنا، اس سے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حقوق العباد سے اپنے معاملے کو صحیح کرنے کی توفیق و سعادت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ واجزل ثوابہ واوفاہ ونفعنا بعلومہ وحشرنا فی زمرتہ انہ قال باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم کا آخری باب ہے، جس کا دوسرا عنوان کتاب التوحید ہے۔ وغیرہم سے قدریہ مراد ہے۔ جہمیہ یہ معتزلہ کی سڑی ہوئی ایک شاخ ہے، اور یہ جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ یہ جہم ابن صفوان کوفہ کا رہنے والا تھا۔ ترمذ کے پل کے پاس اس کا مسکن تھا۔ اس کے پاس علم تو تھا نہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ اگر کوئی عورت غیر مدخول بیاہ ہو اور اس کو طلاق واقع ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ کہنے لگا طاقت دوں، وہ عدت گزارے گی۔ تو اس کے پاس نہ آیات قرآنیہ کا علم تھا اور نہ احادیث مبارکہ کا، لیکن وہ بڑا فصیح اور زبان زور تھا، اس لیے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا لیا کرتا تھا۔ اس کا ایک عقیدہ انکار صفات تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفات ہیں تو میں 99 خداؤں کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، یعنی تعدد صفات یہ تعدد ذات کو مستلزم ہے۔ حالانکہ نہ اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے اور نہ اس کی یہ دلیل۔ امام اسحاق ابن راہوی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسماء یہ صیغہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے 3 صفات کم از کم ثابت ہوتے ہیں جن میں تعدد ہے۔ اور کوئی اسلام کا دعویٰ کرے اور وہ قرآن کریم کا انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو قرآن کو مانتا ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کم از کم 3 ہیں جن میں تعدد ہے، اور جب 3 صفات قرآن کریم کی وجہ سے تسلیم کر لیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے 99 کو تسلیم کرنے سے بھی کوئی مفر ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کا ایک عقیدہ فلاسفہ کی طرح انکار صفات تھا، اور دوسرا عقیدہ اس کا جہمیہ کی طرح تھا کہ بندہ مجبور محض ہے۔ حالانکہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی
کہ مرتعش کی ہاتھ کی حرکت اور بالارادہ ہاتھ کو حرکت دینے والے کی حرکت میں بین اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرتعش کی حرکت بلا ارادہ ہے اور متحرک کی حرکت بالارادہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے انہی جہمیہ اور قدریہ جو وغیرہ کا مصداق ہے ان کی تردید کے لیے یہ عنوان قائم فرمایا ہے، اور پوری کتاب میں حضرت نے احقاق حق اور ابطال باطل کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ جہاں حق کی حمایت اور وضاحت کے لیے آپ نے ابواب و تراجم قائم فرمائے ہیں، وہاں باطل کو مسترد کرنے کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ کتاب الایمان میں آپ نے مرجیہ کی تردید فرمائی اور کہیں کہیں معتزلہ اور خوارج پر بھی رد کیا، اور کتاب فضائل القرآن میں آپ نے روافض کو نشانہ بنایا، اور کتاب استتابۃ المرتدین والمعاندین میں آپ نے خوارج کو پیش نظر رکھا اور دلائل منقولہ سے ان کے اوہام اور ظنون کو مسترد کر دیا ہے۔ بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جہمیہ اور قدریہ کی تردید ہے۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات دو طرح کے ہیں جس کا جہمیہ اور قدریہ انکار کرتے ہیں۔ ایک تو ہے صفات عقلیہ جن کو عقل سلیم چاہتی ہے، جیسے سمع و بصر، اور اسی طرح اللہ کا علم، قدرت، ارادہ، یہ وہ صفات ہیں جو عقل کے دائرے میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں جو دائرہ عقل سے بالاتر ہے، بلکہ ہمارے دل و دماغ میں اس کا وہم اور خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان صفات کو صفات سمعیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت الامام نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے دونوں طرح کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے کتاب الرد علی الجہمیہ میں اور کتاب التوحید میں تراجم قائم فرمائے ہیں۔ صفات نقلیہ بھی ثابت فرمائے اور صفات سمعیہ عقلیہ کو بھی آپ نے ثابت فرمایا، اور خاص طور سے صفت کلام کے اس بات کے لیے آپ نے متعدد تراجم قائم فرمائے، اور اس کی طرف خصوصی توجہ اس لیے آپ نے مبذول فرمائی کہ صفت کلام میں لوگوں نے مختلف حیثیت سے بحث فرمائی ہے، اس لیے یہ مسئلہ وادی پرپیش بن گیا ہے۔ صفت کلام میں 4 مسائل میں اختلاف ہے جو آپ کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں۔ اگرچہ شراح میں اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مسئلہ کلام کا آغاز کہاں سے فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ باب قول اللہ تعالی ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له سے آپ نے مسئلہ کلام کا آغاز کیا ہے۔ باقی اکابر علامہ کرمانی، علامہ عینی اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہم وبرد مسجدہم فرماتے ہیں کہ آپ نے باب قول اللہ تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ سے مسئلہ کلام کا آغاز کیا ہے۔ اور حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ آپ نے باب قول اللہ وما امرنا لشیء سے مسئلہ کلام کا آغاز کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لے کہ یہ جو 2 عنوان ہیں کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ اور کتاب التوحید، بظاہر ان میں کوئی مناسبت نظر
نہیں آتی ہے، متباین نظر آتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں میں کوئی تباین نہیں ہے، دونوں کا حاصل اور دونوں کا مقصد ایک ہے۔ اس لیے کہ کتاب التوحید میں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، یعنی اللہ کی ذات مع صفات کا اس بات۔ اہل سنت اللہ کی ذات کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب کتاب التوحید میں توحید سے اہل سنت والجماعت کی توحید مراد ہے، جب اس کا اس بات ہوگا تو جہمیہ وغیرہ کی خود بخود تردید ہو جائے گی اور ان کی توحید مسترد ہو جائے گی، جو صرف ذات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو اس بات سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ذکر کر دی۔ اب ترجمۃ الباب کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ترازو۔ القسط یہ الموازین کی صفت ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ موازین جو موصوف ہے وہ جمع ہے اور القسط جو اس کی صفت ہے وہ مفرد ہے، موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ القسط مصدر ہے اور آپ حضرات نے قاعدہ پڑھا ہے والمصدر لا یثنی ولا یجمع، مصدر کا نہ تثنیہ لایا جاتا ہے اور نہ جمع۔ دوسرا جواب ابو اسحاق زجاج علیہ الرحمن نے دیا ہے کہ یہ القسط یہ الموازین کی صفت ہے بحسب المضاف، اور تقدیری عبارت ہے الموازین ذوات القسط، ایسے ترازو قائم کریں گے جو انصاف والے ہوں گے۔ اور بعض علماء نے القسط کو منصوب لاجلہ ہی قرار دیا ہے، یعنی مفعول لہ قرار دیا ہے، اور مطلب یہ ہے لاجل القسط، ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ لیوم القیامہ میں جو لام ہے مشہور قول کے مطابق وہ فی کے معنی میں ہے، فی یوم القیامہ۔ ابن قتیبہ اور امام نووی علیہ الرحمن نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لام توقید کے لیے ہے، یعنی بیان وقت کے لیے ہے کہ ترازو قائم کرنے کا وقت قیامت کا دن ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو بھی منصوب لاجل ہی قرار دیا ہے، اور تقدیری عبارت یہ ہے لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے۔ پھر آیت کریمہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ترازو بہت ہوں گے، اس لیے کہ موازین یہ صیغہ جمع ہے۔ چنانچہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا رجحان اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد بعض علماء تو فرماتے ہیں ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، نماز کے لیے الگ، روزہ کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ، ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہر صاحب عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، میرے لیے الگ ترازو اور آپ حضرات میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ
کہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ علیہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے، لیکن پھر اس پر اشکال ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ بعض فرماتے ہیں تعدد اعمال کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور بعض کا کہنا ہے تعدد اصحاب اعمال کی وجہ سے جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ عظمت کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ وہ ترازو ایک ہوگا لیکن بڑا عظیم ہوگا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فتح المیزانی کا اسباق الدنیا رواہ ابن شاہین فرماتے ہیں میزان کے دو پلڑے اتنے بڑے ہوں گے جیسے دنیا کا یہ طبق، یعنی دنیا کی یہ ساری فضا جو شرق و غرب اور شمال و جنوب کو محیط ہے۔ اور ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے نقل فرمایا ہے یوضع المیزان وله کفتان لو وضع في احداهما السماوات والارض ومن فيهن لوسعتهن۔ میزان عمل قائم کیا جائے گا اور اس کے دو پلڑے ہوں گے، اگر ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب رکھ دیا جائے لوسعتهن تو وہ ان سب کو سما جائے۔ وہ میزان اتنا وسیع اور اتنا عظیم ہوگا۔ اس مضمون کو امام حاکم نے مستدرک میں مرفوعاً بھی نقل فرمایا ہے۔ بہرحال یہ دو قول تھے اس سلسلے میں جس کی وضاحت کی گئی۔ اب یہاں دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس باب کی کتاب التوحید سے کیا مناسبت ہے؟ کتاب التوحید سے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کرنا ہے، اور اس میں وزن اعمال کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، تو بظاہر اس ترجمۃ الباب کا کتاب التوحید سے کوئی تعلق اور کوئی ربط اور کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کے تین جواب ہیں۔ ایک جواب صاحب خیر جاری نے دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ جو کتاب التوحید کا عنوان ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے متکلمین کے یہاں الہیات کا عنوان ہوتا ہے۔ وہ الہیات کا عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت ذات و صفات، خلق اعمال، نبوات اور وزن اعمال کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے، کتاب التوحید کا عنوان قائم فرما کر ذات و صفات اور وزن اعمال کے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ دوسرا جواب ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ترجمہ معتزلہ اور قدریہ کی تردید کے لیے قائم فرمایا ہے، جو وغیرہم کا مصداق ہے، جو وزن اعمال کے منکر ہے۔ ان کے یہاں وضع میزان سے مراد اظہار عدل ہے۔ وہ کہتے ہیں ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ مراد اس سے عدل و انصاف کرنا ہے۔ ان کی تردید کے لیے آپ نے یہ ترجمہ قائم فرمایا ہے۔ تیسرا جواب علامہ کشمیری علیہ الرحمہ نے دیا ہے کہ حضرت کا مقصد اس ترجمۃ الباب سے تلاوت اور مطلوب کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ تلاوت یہ بندے کا عمل ہے، ظاہر بات ہے اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور مطلوب اللہ کا کلام ہے جو اس کی ذات عالی سے نکلا ہے، اس کے وزن کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دوسرا
امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ بات سب سے آخر میں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ وزن اعمال کا مسئلہ آخرت میں پیش آئے گا، اس لیے اس کو آپ نے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے عمل انسانی کے ساتھ سب سے اخیر میں جو معاملہ ہوگا وہ وزن کا ہوگا، اس لیے آپ نے اس کو اخیر میں ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو اس لیے اخیر میں ذکر کیا تاکہ پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ بات ذہن نشین اور مستحضر ہو جائے کہ آخرت میں ہمارے اعمال کا وزن ہونے والا ہے۔ جس کی حسنات اس کی سیئات سے زیادہ ہوگی وہ تو فائز المرام ہوگا، اور جس کی سیئات اس کی حسنات سے زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مستحضر کر لے کہ میرے اعمال آخرت میں تولے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا استحضار نصیب فرمائے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنو آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ کیا تولا جائے گا۔ اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ابو زرعہ رازی، ابو حاتم رازی، ابن حزم ظاہری اور ابن ابی زید مالکی وغیرہ علماء کا کہنا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے، اور الفقہ الاکبر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا قول ابو بکر ابن فورک، امام الحرمین، ابو عبداللہ القرطبی، ابو عباس قرطبی اور ابو الحسن منوفی وغیرہ علماء کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کو عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے، اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے اس کو جمہور علماء سے نقل فرمایا ہے۔ اور تیسرا قول جس کے قائل کا پتہ نہیں ہے یہ ہے کہ خود صاحب عمل یعنی انسان کو تولا جائے گا۔ ممکن ہے اس قول کی بنیاد وہ اثر ہو جس کو امام ابن ابی شیبہ نے فاروق اعظم سے نقل فرمایا ہے، زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا۔ بہرحال یہ 3 قول ہیں۔ قول اول کے قائلین کی ایک دلیل تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے، جس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 کلمے میزان عمل میں وزنی ہوں گے، یعنی ان کو تولا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قول یہ لسان کا ایک عمل ہے، جب اس کا تولا جانا ثابت ہو گیا تو باقی اعمال کا تولا جانا بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن چونکہ عرف میں قول کو عمل نہیں کہا جاتا، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے وجہ استدلال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وَأَنَّ اعمال کے بعد قول کا اضافہ فرمایا، اور فرمایا وَأَنَّ اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ دوسری دلیل حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اثقل فی المیزان من خلق حسن، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اخلاق حسنہ ہوگی۔
معلوم ہوا اخلاق حسنہ اور اعمال تولے جائیں گے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ اور تیسری دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وارضاہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع المیزان فتوزن فیہ الحسنات والسیئات، میزان عمل قائم کیا جائے گا اور اس میں حسنات اور سیئات کا وزن کیا جائے گا۔ معلوم ہوا خود اعمال تو لے جائیں گے۔ رواہ خیثمہ فی فوائدہ، خیثمہ نے اپنے فوائد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بہرحال ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے۔ دوسرے قول کے قائلین کی دلیل حدیث البطاقہ ہے، جس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالی تمام مخلوق کے درمیان سے ایک آدمی کو خالص کریں گے، چھانٹیں گے، اپنے پاس بلا کر اس کو تنہائی عطا فرمائیں گے۔ فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلَّاتٍ، اس کے اوپر گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ، ہر رجسٹر تا حد نگاہ وسیع ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا اور تنکر من ھذا شیئا، کیا تو اس میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا اعمال کی حفاظت کرنے والے اور نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی، اے پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ قال لا یا ربی، کہے گا کہ نہیں۔ تو اس سے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے اور تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ایک بطاقہ اور ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں یہ کلمہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے کہا جائے گا احضر وزنک، جا اس کا وزن کر۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، ان بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس بطاقہ کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا جا اس کا وزن کر، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، چنانچہ ایک پلڑے میں وہ سارے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ بطاقہ رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ سارے رجسٹر ہوا میں اڑ جائیں گے اور وہ بطاقہ وزنی ہو جائے گا۔ ولا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ اس روایت پر ایک اشکال ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہر مسلمان اور مومن کے پاس توحید و رسالت کا اقرار موجود ہے۔ ہر شخص توحید کا بھی قائل ہے اور رسالت کا بھی قائل ہے۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ ایک جواب تو بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو انسان کی موت سے پہلے آخر میں اس کی
زبان سے نکلتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا جواب حکیم ترمذی صاحب نوادر الاصول اور علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ آدمی سے غایت اخلاص سے اس کی زبان سے نکل جائے، وہ کلمہ اس کے حق میں وزنی ہو جائے گا اور اس کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے تاکہ کبھی غایت اخلاص سے یہ کلمہ ہماری اپنی زبان سے نکل جائے جو ہماری سیئات کو مٹا کر ہمیں آگے بڑھانے کا اور نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کلمہ اسلام ہے کہ آدمی کفر کی حالت میں پوری زندگی گزار کر اخیری عمر کو پہنچا اور اخیر میں تقدیر اس پر غالب آئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اسلام کی توفیق و سعادت سے نوازا اور اس کی زبان سے کلمہ ایمان نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسلام اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تیسرے قول کی دلیل وہ روایت ہے جس کو آپ کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت ولا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود صاحب عمل کو اور انسان کو تولا جائے گا۔ اور دوسری دلیل وہ روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ تعالی مسند احمد میں اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حالت سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، بہت باریک پنڈلی دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسکرانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرِجْلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ اثقل من احد، کہ عبداللہ ابن مسعود کا پیر میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ معلوم ہوا اس کے ظاہر سے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، لیکن یہ دونوں دلیلیں مؤول ہیں، ان کی تعویل کی گئی ہے۔ پہلی روایت کی تعویل یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے آدمی کی حسنات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں جو اسفار کیے ہیں اگر ان کو مجسم کیا جائے اور میزان عمل میں رکھا جائے تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ بہرحال ان تینوں اقوال میں راجح قول پہلا ہی ہے، زیادہ تر علماء نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اعمال یہ تو اعراض ہے، ان کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ اعراض کا تو کوئی وجود ہوتا نہیں ہے، کوئی جسم ہوتا نہیں ہے کہ ان کا وزن کیا جائے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے
کہ اعمال کو مجسد اور مجسم کر دیا جائے گا، ان کو جسم عطا کیا جائے گا اور ان کو میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آج کل سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آراز کا بھی وجود ہے، جس طرح اجسام کا وجود ہے آراز کا بھی وجود ہے، اور ان آراز کو تولا بھی جاتا ہے۔ مثلا ٹیپ ریکارڈ میں آواز کو محفوظ کیا جاتا ہے اور آلات کے ذریعے سے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد نے فرمایا قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عدل۔ مجاہد علیہ الرحمہ کا یہ قول امام بخاری علیہ الرحمہ کیوں لائے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کس کے معنی کی وضاحت کے لیے مجاہد علیہ الرحمہ کا یہ قول لائے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عادت شریفہ ہے کہ جو الفاظ غریب ہوتے ہیں ان کی آپ تحقیق فرماتے ہیں اور ان کی تحقیق کے لیے مفسرین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو مجاہد علیہ الرحمہ کا یہ قول کس کی تحقیق کے لیے لائے ہیں؟ وزینوا بالقسطاس المستقیم میں جو قسطاس ہے جس کا مادہ قسط ہے اس کے معنی عدل کے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ مجاہد کا یہ قول اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ بتائے اور ثابت کرے کہ وضع میزان اظہار عدل کے لیے ہوگا۔ قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا اس کا مقصد اظہار عدل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی خامخواہ کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ ہر شخص ضابطے کے مطابق اپنے استحقاق سے جنت و جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ جنت میں جانے کا استحقاق مختلف صورتوں سے ہوگا، کوئی اس لیے جنت میں جائے گا کہ اس کی حسنات اس کی سیئات سے زیادہ ہوگی، اور کوئی اس لیے جائے گا کہ پروردگار عالم اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ بہرحال مجاہد کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں عجمی الفاظ بھی ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ایک مستقل اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی، ابو عبیدہ ابن مثنی، ابن جریر طبری وغیرہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی عجمی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو قرآن مجید میں کوئی بھی عجمی لفظ نہیں ہے۔ اور متقدمین میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد اور اکرمہ وغیرہ کی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں عجمی الفاظ موجود ہیں۔ چنانچہ ابو میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی القرآن من کل لسان، قرآن مجید میں ہر زبان کا لفظ موجود ہے۔ اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، لیکن ابو عبید قاسم ابن سلام نے رحمہ اللہ تعالی فرمایا ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں عجمی الفاظ ہے انہوں نے اصل کی طرف نظر فرمائی، اور جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں سب عربی الفاظ ہیں انہوں نے موجودہ صورت کی طرف نظر فرمائی۔ لہذا دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ
اور کہا جاتا ہے کہ کس کا یہ مقصد کا مصدر ہے اور مقصد کے معنی عادل کے آتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کا قول ہے، جیسا کہ مجاز القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے نقل کردہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کا یہ مقصد کا مصدر ہے، حالانکہ مقصد کا مصدر تو اقصاد ہے، قسط نہیں ہے۔ اس کا جواب علامہ ابن بطال اور علامہ کرمانی علیہ الرحمہ نے دیا ہے کہ یہ قسط مقصد کا مصدر ہے بحذف الزوائد۔ آپ مقصد سے اگر زوائد کو حذف کر دیں گے تو قسط رہ جائے گا، اور مقصد کے معنی عادل کے آتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْقَاصِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاصد کے معنی جائر اور ظالم کے آتے ہیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جب مزید فی میں ہوگا تو اس کے معنی عدل کے ہوں گے، اور جب یہ مجرد میں ہوگا تو اس کے معنی ظلم کے ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالمین یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وبالسند المتصل منا الى الامام رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے یہ رحمان کو محبوب ہیں۔ یاد رکھیں یہاں کلمے سے مراد کلام ہے، جیسے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس میں کلمۃ التقوی سے کلام مراد ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ، اس سے بھی کلام مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیبتان یہ محبوبتان کے معنی میں ہے۔ حبیب یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا وزن کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں فعیل بھی معنی مفعول ہے۔ محبوب ہے رحمان کو، رحمان یہ اس میں صفت یہاں لایا گیا، اس میں ذات اللہ نہیں لایا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چھوٹے سے اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب جو ملتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بجائے اس میں ذات اس میں رحمان ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو محبوب کیوں ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دونوں طرح کی معرفتیں جمع ہیں، سلبی معرفت بھی ہے اور ثبوتی معرفت بھی ہے۔ سبحان اللہ یہ سلبی معرفت ہے کہ اللہ تمام عیوب نقائص سے منزہ اور پاک ہے، اور وہ بحمدہ یہ ثبوتی معرفت ہے کہ جتنے کمال ہیں جتنے محامد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جامع ہے، المستجمع بجمیع صفات الکمال ہے۔ تو گویا دونوں معرفتیں اس میں موجود ہیں، اور پورا قرآن کریم بھی دونوں معرفتوں سے
سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دو کلمے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کو جب یہ کلمے محبوب ہیں تو اس کی ادائیگی بھی بڑی مشکل ہوگی، اس کو ادا کرنا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ ہلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جب یہ پڑھنے میں آسان ہے تو اس کا وزن بھی اتنا نہیں ہوگا۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں یہ دونوں کلمے بہت بھاری ہوں گے۔ یہ کیوں میزان عمل میں بھاری ہوں گے؟ اس کا جواب گزر چکا، حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کو چونکہ محبوب ہیں اس لیے یہ وزنی ہوں گے اور وزن میں بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعض علماء نے اس کی ترکیب یوں کی ہے کہ یہ کلمتان اپنی صفات سے مل کر خبر مقدم ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمن نے فتح الباری میں لکھا ہے لما طال الکلام فی الخبر حسن تقدیمہ، جب خبر لمبی ہو تو اس کو مبتدا پر مقدم کرنا اچھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مبتدا کی طرف شوق ہو، مخاطب جب شوق سے مبتدا کو سنے گا تو وہ مبتدا اوقاف نفس ہو جائے گا، اس کے نفس میں راسخ ہو جائے گا۔ بہرحال محل ترجمہ ثقیلتانی فی المیزان ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس سے ثابت کر دیا کہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اعمال کا وزن تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط وزن کے لیے ایمان ہے۔ کفر کے ہوتے ہوئے کسی بھی حسنات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اور دوسری شرط ہے وزن کے لیے اخلاص، جو عمل خالصتاً لوجہ اللہ کیا جائے گا اس کا وزن ہوگا، اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ بے وزن ہوگا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ کرے اگر وہ پروردگار عالم کی ملاقات چاہتا ہے۔ اور تیسری شرط ہے اتباع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی پیروی، یہ عمل میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ حضرات صوفیہ نے لکھا ہے طرق الوصول الی اللہ سبحانہ وتعالی بقدر انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں، لیکن سب سے بے خطر اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اتباع سنت ہے۔ ہم خود بھی سنت کی پیروی کرنے والے بنے، اور جہاں نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں ضائع کی جا رہی ہو وہاں ہم احیاء سنت کی خدمت کا فریضہ انجام دیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ حضرت نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ سے فرمایا میں تمہیں کتب اور ابدال بننے کا طریقہ بتا دوں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب طفل مکتب تھے، فرمانے لگے مجھے تو کچھ پتا تھا نہیں یہ کتب ابدال کیا چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے کہہ دیا جی حضرت بتا دیجئے۔ تو حضرت
مرکزی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں حضور اکرم علیہ السلام کی سنتیں مٹائی جا رہی ہو وہاں سنتوں کا احیاء کرنا اور ان کو زندہ کرنا یہ کتب اور ابدال بننے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ کتب بننے کے لیے کوئی بڑے بڑے مجاہدات کرنے کی اور ریاضات کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ہر کام خالص اللہ کے لیے سنت و شریعت کے مطابق ہو تو انشاءاللہ اولیاء اللہ میں ہمارا شمار ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مزدہ انشاءاللہ ہمیں سنایا جائے گا۔ اب بات ختم کرتے ہیں، اس سے پہلے اول و اخیر میں تھوڑی سی مناسبت واضح کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اخیری مضمون کی پہلے مضمون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پہلا مضمون کتاب الوحی ہے اور وحی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو کلام اللہ سے آپ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا اور مسائل کلام پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ یہ مضمون کی مضمون کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور اگر ہم کتاب الوحی کو تمہید قرار دیں تو یہ کہا جائے گا ایمانیات سے آپ نے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی اور ایمانیات میں سے جو اہم ہے یعنی ذات و صفات کا مسئلہ اس پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔ اور سند کی سند کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پہلی روایت آپ نے اپنے شیخ حمیدی سے نقل فرمائی ہے اور اخیری روایت احمد بن اشکاب سے نقل فرمائی ہے۔ حمیدی اور احمد ان دونوں کا مادہ حمد ہے۔ گویا امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ اشارہ فرمایا میری نیت اول سے اخیر تک محمود رہی ہے، اگر تم بھی نیت محمودہ کے ساتھ اس کو اول تا آخر پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دار الحمد میں یعنی جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمیدی کی جو روایت ہے پہلی روایت وہ بھی غریب ہے اور یہ جو اخیری روایت ہے احمد بن اشکاب والی وہ بھی غریب روایت ہے۔ گویا دونوں غریب روایتیں اول اخیر میں لا کر آپ نے اشارہ فرمایا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی غریب الوطنی کا ہر وقت استحضار رہنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم غریب الوطن ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے اصل مقام یعنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ نیز پہلی روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اخیری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دونوں ہی مہاجر صحابی ہیں۔ اس سے آپ نے اشارہ فرمایا اگر تم علوم نبوت کا حصول چاہتے ہو تو تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، ترک وطن بھی کرنا ہوگا، مالوفات اور عیش پرستی کو بھی چھوڑنا ہوگا اور خاص طور سے گناہوں سے اپنا دامن بچانا ہوگا۔ جس کا دامن گناہوں سے بچتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ علوم نبوت کے انوار اس کو عطا نہیں فرماتے ہیں۔ شکوت الی وقین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ آج ہمیں اپنے قلوب میں جو علم کے انوار نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم معاصی سے اپنے دامن کو نہیں بچاتے۔ اللہ تعالیٰ معاصی کی نفرت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کا اہتمام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ سند کی سند کے ساتھ مناسبت تھی، مضمون حدیث کی مضمون حدیث کے ساتھ مناسبت واضح ہے کہ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات ہے، عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور عمل کا اختتام تصدیق پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اخیر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی روایت ذکر فرمائی۔ بہرحال یہ مناسبتیں ہوئی ابتدا اور انتہا میں۔ پیارے بچوں، آپ نے بخاری شریف تو پوری کر لی اور درس نظامی آپ کا پورا ہو گیا۔ ایک بات اخیر میں، ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، نصیحت کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ بچے جہاں بھی رہے خود سنت و شریعت پر عمل کرے اور معاشرے کو بھی سنت و شریعت پر لانے کا اہتمام اپنی زندگیوں میں لائے۔ اللہ نے آپ کو یہ جو سعادت عطا فرمائی وہ اسی لیے عطا فرمائی۔ میں ایک روایت ضرور آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا جس کو آپ نے مشکات شریف میں باب الثواب ھذہ الامہ کی فصل 40 میں پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیاتی قوم فی آخر الزمان لہم مثل اجر اولہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوگی جن کو اللہ اول والوں کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ گویا یہ بعد میں آ کر پہلے والوں کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، تو بعد والے اگر اگلوں کے مرتبے کو پہنچنا چاہے تو حضور اکرم علیہ السلام نے اس کا نسخہ بتایا کہ وہ 3 کام کرے۔ یأمرون بالمعروف، وہ معروف کا لوگوں کو حکم کرے، خود معروف پر عمل کرے اور دوسروں کو معروف کی طرف بلائے۔ وینہون عن المنکر، منکر کو منکر سمجھ کر خود اس سے بچے اور لوگوں کو بھی منکرات سے بچائے۔ ویقاتلون اہل الفتن، اور اہل فتنہ سے جہاد کرے، قتال کرے، فتنے کو دبانے کے لیے اعلیٰ درجے کی محنت کرے۔ آج کل پیارے بچوں ہر جگہ فتنوں کا دور دورہ ہے۔ آج لوگ ایسے اسلام کی شکل میں آتے ہیں کہ لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہیں، امت کو کون سنبھالے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور یہ ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہیں، اس لیے جہاں بھی رہے آپ یہ کام کرتے رہے، لوگوں کو اوامر کی طرف بلائے، نواہی سے بچانے کا اہتمام کرے اور اہل فتن کے فتنوں کو توڑنے کے لیے اعلیٰ درجے کی محنت کرے۔ یہ کب ہو سکے گا؟ جب آدمی میں حس اور حساسیت ہو۔ آج تو ہمارے پاس حساسیت ہی نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا کون سا فتنہ ہمارے ارد گرد جنم لیے ہوئے ہیں، اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ بچوں اپنے اندر حساسیت پیدا کرو۔ اور دوسری چیز ہے غیرت ایمانی۔ سب سے بڑے اس امت کے صدیق اور سب سے پہلے صدیق کا جملہ اپنے دل میں نقش کر لو، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے کیا دین میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ غیرت ہم اپنے اندر میں پیدا کریں۔ اور تیسری چیز ہے شجاعت، بہادری۔ کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسلاف کی سیرت پڑھے، انہوں نے اہل فتن اور اہل باطل کا کیسا ڈٹ کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز تو تعلق مع اللہ ہے،
پیارے بچوں، اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف میں آپ نے پڑھا ہے وہ کیا تھے؟ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، وہ رات میں راہب بن جاتے تھے، اللہ کی ذات عالی سے لو لگاتے تھے اور اللہ سے اپنی نافعیت منواتے تھے، اور صبح اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی محنت اور کوشش فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب اوصاف سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ آراستہ فرمائے، اس مجلس کو اللہ کا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبيه بعدد فضائل لا إله إلا الله یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذی الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ غافر ہیں، غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو کون ہم پر رحم کرے گا؟ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحمت سے نواز دیجئے۔ پیارے اللہ، کہاں ہم اور کہاں یہ علوم نبوت؟ بلا استحقاق آپ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ اس کا شغل نصیب کیا۔ ہم اس پر سب سے پہلے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اے اللہ، آپ کی دربار عالی میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے جو گستاخیاں ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری اپنی گستاخیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، امام بخاری رضی اللہ عنہ کو اور ان کے پورے سلسلے کو جزائے خیر نصیب فرما دیجئے، اپنی سایہ نشان بدلے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، محدثین، مفسرین، داعین، مبلغین، اے اللہ، سب کو جزائے خیر نصیب فرما دیجئے، سب کو اپنی سایہ نشان بدلے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ان بچوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، دین متین کی خدمت اور احیاء سنن و شریعت کے لیے ان کو قبولیت نصیب فرما دیجئے، ایمانی غیرت ان کو عطا فرما دیجئے، شجاعت نصیب فرما دیجئے، آپ کی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ دنیا کے پیچھے برباد اور ضائع ہونے سے
اے اللہ ان کو بچا لیجئے، پیارے اللہ ان کو بچا لیجئے، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر نیک صالح بیویاں ان کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ حضرت محترم صاحب اور حضرات اساتذہ کرام اور طلباء کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ نجات آخرت اور ذریعہ آخرت بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اس جامعہ کو پورے عالم میں دین متین اور احیاء سنن کی خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ طلباء عزیز کے سروں پر امتحان ہے، اے اللہ ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجئے، اے اللہ امتحان کے لیے جس قدر وہ تیاری کر سکتے ہو وہ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مدرسے کے بانی حضرت حاجی صاحب کو بھی جزائے خیر نصیب فرما دیجئے، ان کی پوری فیملی کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ان کے رشتہ داروں میں سے اے اللہ جو انتقال فرما گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس انفاق فی سبیل اللہ کے صدقے میں ان کی نسلوں میں حفاظ علماء محدثین مفسرین داعین مبلغین پیدا فرما دیجئے، ایسے ہی مخلصین اور مخیرین قیامت تک پیدا فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے، پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے، جو جس لائن سے پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، امت کی ذبح حالی پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ امت کو کثرت استغفار اور کثرت انابت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ضلالت اور گمراہی سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ابھی اس وقت جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس کو اپنے فضل سے ختم فرما دیجئے، اس وبا کی وجہ سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کو مرتبہ شہادت نصیب فرما دیجئے، اور جو اس بیماری کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، مکاتب کی حفاظت فرما دیجئے، مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے مراکز خانقاہیں اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب کی حفاظت فرما دیجئے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں پھیلا دیجئے، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں ہماری آزمائش نہ فرمائیے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ مقام اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ اولاً تو ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ کبھی ہو بھی جاتا ہے تو وہ نفس و شیطان کے مکائد کی وجہ سے غیروں کے نظر ہو جاتا ہے، اے اللہ مقام اخلاص عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق سعادت اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو اس موقع سے نصیب فرما دیجئے، جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔